السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کل میرا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس تعلق سے کچھ عوام میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، تو میں اس کی آج صراحت کر رہا ہوں۔ میرا ویڈیو کسی کاز کے لیے نہیں تھا اور 29 اکتوبر کے بند کی مخالفت میں نہیں تھا، بلکہ ایک فرد واحد کی ایک غلط سوچ پر ایک اصلاح کے لیے، ایک تنبیہ کے لیے تھا کہ وہ اپنا طریقہ کار بدلے۔ آج میں یہ وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ 29 اکتوبر کا جو گستاخانہ رسول کے خلاف جو بلیک ڈے اور بند کا اعلان کیا گیا ہے، مسلم یونائٹڈ فیڈریشن، آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور مسلم لیڈرز کانفرنس، ہم ان تنظیموں کی جانب سے اس بند کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس بند میں ہماری تمام تنظیمیں انشاءاللہ شامل بھی رہیں گی۔ میں یہ وعدے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جمعہ 25 اکتوبر کو بروز جمعہ بعد نماز عشاء اردو گھر مغل پورے میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے زیر اہتمام گستاخانہ رسول کے خلاف ایک احتجاجی کل جماعتی اجلاس رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم شہر کے دینی، ملی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کو ہم اس میں مدعو کیے ہیں اور تقریباً نے اس کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ انشاءاللہ یہ اجلاس ایک احتجاجی جلسہ ہوگا اور ہم اس میں 2 قراردادیں جو نام پیش کریں گے۔ ایک تو یہ بند کی تائید میں رہیں گا، اور دوسرے کسی بھی مذہبی رہنماؤں کے خلاف جو وقفے سے گستاخی ہو رہی ہے، تو ہم حکومت تلنگانہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں ایک قانون جو نا بنائیے کہ ایسے گستاخوں کو عمر قید کی سزا ملے، اور یہ اسمبلی میں ریاستی حکومت یہ بل جو نا پاس کر سکتی ہے، یہ قانون بنا سکتی ہے۔ اب یہاں پر کانگریس میں موجود ہمارے مسلم قائدین پر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے کانگریس حکومت کو جو ہے نا مجبور کرے کہ یہ بل بنائے۔ تو میں اس بیان سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کبھی ہم کسی کاز کے لیے ہم جو ہے نا شخصیت کو نہیں دیکھے۔ اگر کوئی شخصیت کو اپنے سامنے لا کر یہ کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ بات جو ہے نا قابل تکلیف دہ ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ چوہا بنڈی کے نیچے چلتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ بنڈی کو میں ہی لے کر چل رہا ہوں۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمام اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کی، اشخاص کی، ذمہ داروں کی اس میں محنتیں شامل نہ ہو۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ ہم بند کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہم بند کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہماری ریاست کے ائمہ موذنین جو مکمل تلنگانہ میں ہر ضلع میں، ہر منڈل میں، ہر دیہات میں موجود ہے، میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جمعہ کی نماز میں آپ اس بند کے تعلق سے آپ مصلیوں کو آپ جو ہے نا اس طرف ان میں شعور بیدار کیجئے، اور اپنے علاقے میں اس بند کو کامیاب بنانے کی آپ کوشش کیجئے۔ اور یہ بات میں واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ یہ بند صرف مسلم بند رہے گا۔ ہم یہ اس بند میں ہم کسی ہندو بھائی کو دکان بند کرنے کے لیے ہم ان سے نہیں کہیں گے۔ جتنے مسلم برادری ہے وہ اپنے کاروبار کو 29 اکتوبر کے دن جو ہے نا اس کو بند رکھیں اور اپنے اپنے مکانوں پر سیاہ پرچم لہرائیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور میں ہمارے ائمہ موذنین تمام اضلاع کے تمام ائمہ موذنین سے میں یہ خواہش کر رہا ہوں کہ آنے والے جمعہ کے دن یعنی 25 اکتوبر کو جو جمعہ کا دن آ رہا ہے، اپنے اپنے مساجد میں
اس بات کا اعلان کریں اور اس بند کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اور میں اس پیغام سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمعہ میں جو اجلاس ہے جو رکھا گیا ہے، یہ اجلاس یہ بند کی تائید میں رکھا گیا ہے، مخالفت میں نہیں ہے. اور اس کے اندر ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے اور ہم جو ہے نا ایک معقول انداز میں ایک ٹھوس اقدام کے طور پر ہم جو ہے نا قانون سازی کی طرف ہم حکومت کو مجبور کریں گے، ہم سب مل کر. تو یہ ہمارا پیغام ہے. تو میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں تمام مسلمانوں سے بالخصوص شہر حیدرآباد کے جو جس کے بھی دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ جو ہے نا اس بند میں بھی شامل ہو اور جو ہے نا جمعہ کے اجلاس میں بھی آئیں. اور ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی کی ذاتی شخصیت سے کوئی مجھے سروکار نہیں ہے، اور ہم کاس کو دیکھنے والے ہیں، شخص کو دیکھنے والے نہیں ہیں. اب میں جمعہ کی اجلاس کے لیے محترم المقام جناب مشتاق ملک صاحب تحریک مسلم شبان کو بھی میں ایک دعوت نامہ بھیج رہا ہوں، اور یہ میڈیا کے ذریعے سے بھی میں ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ جمعہ کا جو اجلاس ہے یہ بند کی تائید میں ہے اور گستاخان رسول کے خلاف ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے اجلاس میں آپ تشریف لائیے، آپ جو ہے نا رہنمائی کیجیے. آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمعہ کے اجلاس میں آپ تشریف لائیے. میں کھلی طور پر آپ کو میڈیا کے توسط سے بھی دعوت دے رہا ہوں، اور میں آپ کے آفس میں آپ کے دفتر میں جو ہے نا دعوت نامہ بھی آپ کو ارسال کر رہا ہوں، اور وہ دعوت نامہ انشاءاللہ میں میڈیا میں بھی جو ہے نا پیش کر دوں گا. یہ میری کھلی ذہنیت ہے، مجھے شخص سے اختلاف نہیں ہے. شخصیت میں جو نقائص پائے جاتے ہیں اس سے اختلاف کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر ایک حکیم مریض سے دشمنی نہیں رکھتا بلکہ مرض سے رکھتا ہے. تو ہمارا اختلاف مرض سے ہے، مریض سے نہیں ہے. یہ بات واضح طور پر ہے. میں پھر ایک مرتبہ جناب مشتاق ملک صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جمعہ کے اجلاس میں آئیے اور رہبری کیجیے. آپ جو نا بند کے تعلق سے مزید تفصیلات جو نا بتائیے، اور اس کے اندر ذمہ داریاں جو نا آپ سپرد کیجیے. ہم اس بند میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس بند کو کامیاب بنانے کی ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارے تنظیمیں کریں گے، ہمارے ائمہ معززین کریں گے، اور ہمارے چاہنے والے کریں گے. سب کے سب جو ہے نا یہ کام کریں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جمعہ کے دن اردو گھر میں بعد نماز عشاء کچھ وقت کے لیے کیوں نہ ہو آپ تشریف لائیے، اور اس بند کے تعلق سے مزید آپ جو ہے نا پیغام کو آپ مسلمانوں کے سامنے پیش کیجیے. اب یہاں پر کسی قسم کا یہاں پر کوئی شکوک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے. میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، کل کا میرا بیان ایک مرض کے خلاف تھا، مریض کے خلاف نہیں تھا، اور مریض کے کاس کے خلاف نہیں تھا. یہ بات واضح طور پر کہہ رہا ہوں. میں ایک حکیم ڈاکٹر مریض سے دشمنی نہیں رکھتا بلکہ مرض سے رکھتا ہے، مرض کو ہٹانا کام ہے. تو اب جو نقائص جو عوام کے سامنے آئے، جس سے تکلیف پہنچی ہے، ہم اس کے ازالے کے لیے کل کا ہمارا بیان تھا. اور وہ بیان ایک پیغام ہے، ایک جو ہے نا ایک جہتی کے لیے ایک راستہ ہے، اور یہاں پر انانیت کو ختم کرنے کی دعوت ہے. اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم ہر کاس کے لیے ہم مشتاق ملک صاحب کے ہم ساتھ ہیں، ساتھ تھے، ساتھ رہیں گے. ہر عوامی بہترین کاس کے لیے یہ میرا عوام کے سامنے وعدہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو ہے نا میں ابھی جو مثال دیا کہ چوہا بنڈی کے نیچے چلتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ بنڈی میرے وجہ سے چل رہی ہے. یہ بات غلط ہے، یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. یہی میرا آج کا پیغام. یار ایک منٹ رکو ذرا، ایک کام ہے. یہ لکھا ہوا نا یہاں پہ، اس کو سبسکرائب کر دو یوٹیوب چینل کو، اور انسٹاگرام پہ فالو کر دو. ٹھیک ہے، اوکے بائے.